ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر پروفیسر پرویز رشید صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ابھی ہمیں چند لمحوں بعد جوائن کریں گے جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم صاحب راستے میں۔ یہ بتائیے گا پرویز رشید صاحب کہ آپ نے بجٹ کا مطالعہ کر لیا، آج آپ کی پارٹی نے علامتی بائیکاٹ بھی کیا قومی اسمبلی سے، اور اپوزیشن لیڈر جو آپ کے چودھری نثار صاحب ہیں انہوں نے بھی سخت تنقید کی اس بجٹ پہ، آپ کو کیا خامی محسوس ہوتی ہے اس میں؟ اس میں خوبی کون سی ہے؟ ساری خامیاں۔ دیکھیے، جس مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، اس میں ایک روٹین کا بجٹ، اگر آپ پچھلے جتنے بجٹ ہمارے پیش ہوتے رہے ان سب کو لے لیں ہم اور اس بجٹ کو لے لیں، تو صرف اگر ہم فگرز بدل دیں کہ جہاں پہ 1 ہوتا تھا وہاں پہ 10 آ گیا، جہاں 10 ہوتا تھا وہاں پہ 100 آ گیا، اس کے علاوہ تو کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی معیشت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی ایسی چیز جس سے کہ ہم قرضوں کی معیشت سے ہی باہر نکل جاتے ہیں، سیلف ریلائنس کی طرف ہم اپنا قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، یا جس بجٹ کو دیکھ کے پاکستان کا ہر شہری، مزدور بھی اور صنعت کار بھی، دونوں یہ محسوس کرتے کہ ملک میں ایک ایسی حکومت بن گئی ہے جو کہ ایک ایسے سفر کا آغاز کر رہی ہے کہ سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد ہم اس دلدل میں سے نکل جائیں گے۔ لیکن اس بجٹ تجاویز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کو احساس ہی نہیں ہوا اس بات کا کہ پاکستان باقی معاملات میں تو جہاں گراوٹ کا شکار ہو ہی چکا ہے، معیشت کے میدان میں بھی کن مسائل کا سے اس کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ اچھا، آپ اس کو آرڈنری بجٹ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ناکام بجٹ ہے یا ایک کامیاب بجٹ ہے یا ایک اچھا بجٹ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس کی بجٹ دستاویز تو بالکل ایک عام بجٹ کی دستاویز ہے، اوکے، لیکن الٹیمیٹلی یہ پورا سال جب گزرے گا تو یہ ایک ناکام بجٹ ہوگا۔ ناکام بجٹ ہوگا، یہ ایک ناکام بجٹ اوکے۔ ہوگا۔ مجھے بتائیے پاکستان مسلم لیگ نون اس بجٹ کو پاس کر دے گی یا نہیں کرے گی، اس کے اپوزیشن میں ووٹ دے گی؟ ہم تو ظاہر ہے کہ اس کے اپوزیشن میں ووٹ کریں گے۔ اوکے، آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے؟ ہم اس بجٹ کی حمایت نہیں کریں تو یہ بجٹ تو پاس ہی نہیں ہو سکے گے، ہم اس اگر آپ- بجٹ کی حمایت نہیں کر سکتے۔ تو اس سے تو یہ بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکے۔ اس کے لیے انہیں بجٹ میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی، مثلا کیا تبدیلی لانی اس میں پڑے؟ بہت سی تبدیلیاں لانی مثلاً؟ پڑیں گی۔ اس میں انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو ذرائع اور وسائل ہمارے پاس اپنے پاس ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بجٹ کو اس پر بنانا ہے، ہمیں باہر نہیں دیکھنا کسی کی طرف، اور پاکستانی وسائل کو اور اپنی چادر جو ہے اس کے مطابق نہ صرف ہم ان پہ پاؤں کو پھیلائیں گے بلکہ ہم اپنی چادر کو بڑا کرنے کی کوشش، کفایت شاری کرنی پڑے گی۔ اس بجٹ کو اس شکل میں پاکستان مسلم لیگ نون پاس نہیں ہونے دے گی؟ جی، ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کے خلاف ووٹ کریں گے۔ اوکے، فیصل عابدی صاحب، دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون بڑی پارٹی ہے، اپوزیشن بھی ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی ان کی پارٹی کا ہے، یہ جب اس بجٹ کی حمایت نہیں کرے گی تو آپ کا بجٹ پاس نہیں ہوگا، آپ تو ڈیزاسٹر کا شکار ہوگے 2 دن بعد ہی بجٹ کے پیش ہونے کے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی تحفظات سیاسی جماعتوں کے ہیں وہ ضرور دور کریں، کیونکہ میں نے اب تک سیاسی شعور آنے کے بعد اتنا اچھا بجٹ نہیں دیکھا جب آپ حالت جنگ میں بھی ہیں۔ اچھا بجٹ ہے، بالکل، اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں جی ڈی بی ڈیفیسٹ جو 8% پہ ہمیں ملا تھا لاسٹ ایئر 5.2 پہ تھا، اور ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں 4 کے اوپر۔ اچھا، ہاں آف کورس۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر ایک کے اپنے خیالات، اپنے نظریے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جتنا خیال 82% اس طبقے کا رکھا گیا ہے جو غریب اور متوسط طبقہ کہلاتا ہے۔ اچھا، کسی بھی چیز کا رزلٹ الفاظوں میں 48 یا 72 گھنٹے کے بعد نہیں آیا کرتا۔ اچھا جی، آپ نے چھپا کے رکھی ہیں کچھ چیزیں؟ نہیں، کوئی چیز نہیں چھپائی، سب آپ کے سامنے ہے، لیکن مثلا غریب کے لیے آپ نے کیا کیا اس بجٹ میں؟ غریب کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ میری بات سنیں نا، بتائیے، آپ کے غربت کی شرح ہے کتنی؟ پہلے مجھے آج آپ بتائیں غریب کہتے کس کو؟ تو غریب آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جو روٹی نہ کھا سکے صبح دوپہر شام، جس کے پاس کپڑا نہ ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیفائن کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو غریب کہتے ہیں۔ اب جو افریقہ کے اندر جو ہے قید سے مر جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو غریب وہ مر گیا؟ نہیں، غریب 2 قسم کے ہو گئے نا،
جس کو روٹی نہ ملے, دو ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, UN یہ کہتا ہے کہ جس کی روزانہ آمدن $2 کے برابر ہو وہ جو ہے خط غربت سے نیچے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کم سے کم روٹی نہ ہو, جس کے پاس روٹی نہ ہو, جس کے پاس مکان نہ ہو, جس کے پاس روزگار نہ ہو, اور جس کے پاس یہ سب. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں بھی یہی کہتا ہوں. لیکن میں وہ پوچھ رہا ہوں جو افریقہ میں جس کو 5 سینٹ بھی نہ ملے اور وہ 4 دن بھوکا رہ کے مر جائے, اس کو کیا کہیں گے؟ آپ تو الجھا رہے ہیں نا, الجھا رہے ہیں نا. اگر آپ الجھنا چاہتے ہیں نا فیصلہ عابدی صاحب, میں آپ کو اتنا ایسا الجھا سکتا ہوں کہ آپ کے پاس, میں آپ سے الجھنے کے لیے بالکل تیار ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, مجھے یہ بتا دیں, دو طرح کے غریب ہوتے ہیں. آپ صرف مجھے 5 منٹ دے دیں. میرے سینئر بیٹھے, میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک وہ جس کو روٹی نہ ملے, ایک جس کو کپڑا نہ ملے, ایک وہ جو حوصلہ ہار جائے, ایک وہ جو ہمت ہار جائے. از اٹ؟ اب روٹی کا رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اس میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. حوصلہ ہارنے والا میری نظر میں سب سے بڑا غریب ہے. میں بھی غریب تھا میرے بھائی. آج جو بھی کالم لکھتے ہیں نا, ان کے لیے آپ پورے میں نے ٹیکس کی فائلز منگائی ہوئی ہیں. میں نے 40,000 روپے سے کام شروع کیا تھا, آج 35 لاکھ روپے سالانہ انکم ٹیکس دیتا ہوں. میں بھی غریب تھا. فلسفے کو مجھے ختم کر کے بجٹ کی طرف آؤں گا, میں اسپیڈ سے آؤں گا. اب اگر میں نے حوصلہ ہار دیا ہوتا اور میں وہ بوری بازار کے اندر سیل میں نہیں کر رہا ہوتا تو میرے بھائی میں بھی غریب تھا. اب مجھ جیسے 1 لاکھ نوجوان خدا کا واسطہ یہ حوصلہ پکڑ لے تو میرے پاس اس وقت 150 امپلائی ہیں, اور وہ 150 امپلائی بجٹ کی طرف آپ حوصلے بڑھائیں. حوصلے سے پاکستان بجٹ نہیں بنتے, بچ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس. اس بجٹ میں حوصلہ ہے صرف, میں حوصلہ عوام میں ہونا چاہیے. دیکھیں, لیڈر عوام نہیں بناتے, عوام لیڈر بناتے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ باتیں کریں جو عوام کو یہ کہیں کہ ہماری عوام خدا کا شکر ہے. 2 چیزیں میں مانتا ہوں. دیکھیے 9 چیزیں سر, جو غریبوں میں رہا ہوں نا, جتنا میرا ہلکا انتخاب میں 70% غریب. سبسڈی آپ نے ختم کر دی. نہیں, سبسڈی یہ غلط ہے, میں اس کو ریفیوز کروں. آٹا ختم کر دی ہے, گھی کے لیے ختم کر دی ہے, دالوں پہ ختم کر دی ہے, رائس پہ ختم کر دی ہے, ٹی پہ ختم کر دی ہے, آپ نے امپورٹڈ فرٹیلائزر پہ آپ نے ختم کر دی ہے. ایون بے نظیر اسکیم اور ٹیوب ویل ان بلوچستان, اس پہ سبسڈی ختم کر دی ہے آپ نے. ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ سیکٹر پہ آپ نے سبسڈی ختم کر دی ہے, موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ پہ ختم کر دی ہے. آپ نے وزیر خزانہ نے یہ بجٹ تقریر میں بیان کیا. آپ نے یوٹیلیٹی کی بات کی. آئی تھنک کسی کو سمجھنے میں مشکل ہوئی, لیکن جتنا میں سمجھا 4.2 سبسڈی اسٹل گوئنگ آن ہے, کوئی ختم نہیں ہوئی ہے. کم سے کم تنخواہ 7,000. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک گزارش 9 چیزوں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اوکے, آپ یہ کہہ دیں کہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہا ہوں, ان 9 چیزوں پہ سبسڈی کا آگے آ رہا ہوں. نہیں, ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو 2.5 سال ہوئے میرے بھائی. آپ میری بات تو سنیں, ان 9 چیزوں پہ سبسڈی ختم نہیں ہوئی. نہیں, میں آپ سے یوٹیلیٹی کی کنفرم کر رہا ہوں جو میں آج دیکھ کے آیا ہوں. آپ یہ کہیں میں نے دیکھ لیا 24 گھنٹے کے اندر. آپ یہ کہیں آٹے پہ 850 صفحات کو اگر میں پڑھوں, آپ سمپل یہ کہہ دیں کہ